برادران سید الشہداء دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات برائی تعجیل ظہور حضرت ولی عاشر باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ولن صلوات انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت نے انسانیت دی فلاح و اصلاح واسطے جس قانون نو پسند فرمایا اس قانون دا نام اسلام ہے۔ تقاضا رب العزت ہے، یعنی توحید کی طرف تقاضا یہ ہے کہ انسان میرے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور میرے انتہائی محترم سامعین، واضح بات ہے کہ اسلام تے عمل او شخص کر سکتا ہے جڑا پہلے اسلام شناس ہو، اسلام تو آگاہ ہوئے، اسلام تو شناسائی رکھتا ہوئے۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ کلمہ پڑھن نال کوئی شخص دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے، مگر کیا کلمہ پڑھن نال اس کی جہالت بھی دور ہو گئی؟ توجہ ہے نا حضرات؟ کیا فقط کلمہ پڑھن نال وہ اسلام شناس ہو گیا؟ کیا اس کلمہ پڑھن نال دین شناس ہو گیا؟ جس طرح دنیا دے ہر فن، ہر ہنر، ہر شعبے واسطے وقت ضرورت ہے، محنت ضرورت ہے، مطالعہ ضرورت ہے،
میرے محترم سامعین، اسلام شناسی واسطے بھی وقت بھی ضرورت ہے، دین تو آگاہی بھی ضرورت ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں 2-3 احادیث سے حوالے نال حضرات کو سنا کے آگے بڑھنا چاہنا۔ دین شناسی دی اہمیت کے حوالے نال پہلی حدیث سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ کتنے نورانی الفاظ ہیں اگر حضرات محبت فرما رہے ہیں۔ الکمال کل الکمال، ارشاد فرمایا کل کمال ہے، الکمال کل الکمال، پورے دا پورا کمال اس بات ہے کہ التفقہ فی الدین، کہ انسان دین شناس ہو جائے، اسلام شناس شخص، اسلام تو آگاہی رکھنے والا شخص با کمال شخص۔ میرے معاشرے با کمال شخص اس کو سمجھا ہے جس کو دولت کماؤن دا انداز اچھا ہوئے، یعنی دولت کمال ہے، حکومت کمال ہے، ثروت و دولت مندی کمال نہیں ہے، حکومت و اقتدار کمال نہیں ہے۔ امام صادق دی نظر اسلام شناس ہونا کمال با کمال ہے، اور شخص جڑا دین شناس ہے، اسلام شناس ہے۔ پھر مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا میرے مولا باقر العلوم نے، تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب، فرمایا حلال و حرام تو آگاہی حاصل کرنا تمہارے واسطے ضروری ہے، حلال و حرام تو شناسائی حاصل کرو، حلال و حرام دی سوجھ بوجھ حاصل کرو، الا وانتم اعراب، وگرنہ تم جاہل ہو جاؤ۔ سامعین، جاہل بمانا ایسا جاہل نہیں جس میں ساڑھے معاشرے جاہل آکھا ہے، یعنی ان پڑھا ہونا اور ہے، جاہل ہونا اور ہے۔ یہ جہالت اس معنی ہے جس معنی رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، جڑا شخص زمانے دے امام دی معرفت تو بغیر مر جائے وہ جہالت دی موت نال گیا۔ یعنی جہالت ضلالت، جہالت گمراہی، جہالت نتیجہ جہنم۔ حلال و حرام تو آگاہی حاصل کرو وگرنہ تم جاہل ہو جاؤ گے۔ تیسری حدیث سامعین محترم، سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا فقہہ فی الدین، ارشاد فرمایا جس شخص تے اللہ بھلائی دا ارادہ فرمائے سے شخص نو دین دا علم عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اس مضمون دیاں دو ہی روایات میرے مد نظر ہیں جنہ دا سرنامہ یہ الفاظ ہیں، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، جدا کوئی شخص نہ، جدا اللہ کسے شخص نال بھلائی دا ارادہ فرمائے۔ دو اس مضمون دیا روایات ہیں۔ پہلی روایت میں عرض کر چکا، ارشاد فرمایا جس شخص نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرمائے اس شخص نو دین دا علم عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث سے سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، جس شخص نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرمائے اس شخص نو محبت حسین عطا فرمائے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری توجہ نال حضرات سننا، دین شناسی اہم ہے، دین تو آگاہی ضروری ہے، اور باقی کوئی حاصل کرے نہ کرے اس قوم واسطے تو بالخصوص ضروری ہے کہ جڑی قوم آگاہ ہے کہ فرزند رسول نے میدان کربلا دین دی بقا واسطے سب کچھ قربان فرمایا۔ کیوں قربان فرمایا؟
بئی وجہ کہ نسل انسانیت کے قیامت تک دین تو شناسائی، دین تو آگاہی حاصل کرے۔ اور میرے محترم سامعین، دین شناسی اتنی ضروری ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام دے خواص صحابہ ایسے حضرات موجود ہیں، تاریخ نے ایسے واقعات درج کیتے ہیں، بہت زیادہ قربت و محبت امام ہون دے باوجود دین شناسی واسطے آئمہ دی خدمت حاضر ہوندے ہیں، آئمہ دے محضر شریعت مصطفیٰ دا حلال و حرام سکھتے ہیں۔ ایک شخصیت کا تذکرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سید عبدالعظیم حسنی ایک ایسی باعظمت شخصیت ہے کہ دو آئمہ دی صحبت دا شرف ہے سید عبدالعظیم حسنی، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، اور چار واسطے نال سید عبدالعظیم حسنی چار واسطے تو بعد امام حسن مجتبی دیا ہوگا۔ دھیان رہے حاضرین، اور اتنی برجستہ شخصیت سید عبدالعظیم حسنی کہ آئمہ دی بہت ساری احادیث روایتاً سید عبدالعظیم حسنی، معتمد حضرات جو ہے سید عبدالعظیم حسنی۔ اور ایک تیسرا تعارف اس شخصیت کا میں عرض کرنا چاہنا کہ ایک شخص خراسان تو آیا، کربلا زیارت واسطے، پھر سامرہ امام علی مقام دی خدمت حاضر ہویا، اور حضرت نے ارشاد فرمایا تیرے عراق آن دا سبب ادھے مولا کربلا دی زیارت واسطے آیا۔ ارشاد فرمایا ہر سال کربلا دی زیارت واسطے آیا کر۔ عرض کی تھی مولا میں ہر سال کوشش کرنا جو کربلا دی زیارت تو مشرف ہوا۔ ہاں ارشاد فرمایا اگر حالات اجازت نہ دین اور تو کربلا نہ آ سکے پھر مقام رے ایک سید زادے دی قبر ہے، نام سید عبدالعظیم حسنی۔ اگر کربلا دی زیارت واسطے نہ آ سکے پھر سید عبدالعظیم حسنی دی قبر دی زیارت کر۔ منظار قبر عبدالعظیم الحسنی برے کمنظار الحسین بے کربلا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جڑا شخص سید عبدالعظیم حسنی دی قبر دی زیارت کرے سمجھے میں کربلا امام حسین دی قبر دی زیارت۔ سمجھا سکے حاضرین کتنی بڑی صاحب جلالت شخصیت۔ آئے محضر امام اور عرض کی تھی کہ مولا میں چاہنا کہ میں تھوڑی خدمت اپنا دین اپنا عقیدہ عرض کرا، اگر میرا دین اور میرا عقیدہ قابل اصلاح ہے پھر تسا اصلاح فرمے سو، اور اگر میرا دین و عقیدہ درست ہے تو سا مہر تصدیق ثبت فرمے سو، اور میں عبدالعظیم حسنی یقین رکھدا جس دین و عقیدے تے تہاڑی امامت دی مہر ہو سی وہ عقیدہ آخرت میری نجات واسطے حتمی اور یقینی۔ آباد رہو اور شاد رہو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین سید عبدالعظیم حسنی نے اپنا عقیدہ اپنا دین محضر امام اچ بیان کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جدا سید عبدالعظیم حسنی دی زبان جو عقیدہ سنے، عقیدہ ہوا ہا جڑا عقیدہ تھوڑے جے الفاظ دے اختلاف نال وہ عقیدہ ہا جڑا عقیدہ تلقین ویت دے اندر موجود ہے، اور اس مجمع کیڑے کوئی ہے ایسا بندہ جس تلقین ویت دے الفاظ نہ سنے ہوں، وہ تلقین ویت دے الفاظ وہ عقیدہ کیا ہا؟ وہ عقیدہ یہ ہا کہ میں گواہی دینا اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے، اللہ نے جو کچھ آخری نبی تے نازل فرمایا وہ برحق ہے، سماوی کتب برحق، قبلہ خانہ کعبہ برحق،
امامت برحق علی تو لے کے امام علی نقی علیہ السلام دی امامت تک تمام آئمہ دے نام سید عبدالعظیم حسنی نے شمار فرمائے. یقین فرماؤ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام نے جد سید عبدالعظیم حسنی اپنا عقیدہ بیان کر چکے ارشاد فرمایا ھذا دینی و دین و آبائی، اے میرا دین ہے میرے آبا و اجداد کا دین. اور یہ عقیدہ فقط دنیا دی نجات واسطے نہیں، آخرت دی نجات واسطے، آخرت کی کامیابی واسطے. اور میرے محترم سامعین، ضروری ہے کہ انسان دین شناس بنے، دین دے احکام تو آگاہی حاصل کرے، عقیدتاً مومن ہوئے، عملاً متقی ہوئے. میں اپنی کل دی گفتگو نو مربوط کرنا چاہنا اجنال عقیدہ قرآن و اہل بیت دے مطابق اور عمل بھی سیرت اہل بیت دے مطابق. صرف سر ہلاؤ تسا سارے. عقیدہ بھی قرآن و سنت دے مطابق، قرآن و اہل بیت دے مطابق، اور عمل سیرت اہل بیت دے مطابق. میں کل دی گفتگو چرس کی تے ایمان دے نال نال تقوی ضروری ہے. اور تقوی دے حوالے نال میں ایک حدیث حضرات نو سنونا چاہنا، اور حدیث میرے مولا آقا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات سارے بلند آواز نہ اللہم صلی اللہ. راوی عمر ابن عبان ہے. سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، ابن عبان آدن میں امام صادق نو اپنے کنہ نال فرمیندیاں ہویا سنیا. ایک وفد، ایک گروہ چھٹے امام دے محضر چایا، اور میرے امام نے اس وفد، اس گروہ نو خطاب فرمایا، یا معاشر الشیعہ انکم نسبتم الینا. اے میری شیعت کا دعویٰ کرن والے، تہاڈی نسبت ہے ساڈی طرف، تہاڈی نسبت ہے ساڈی طرف. شیعہ اہل بیت، شیعہ علی، جعفری، شیعہ امام جعفر صادق، نسبت ہے نا؟ بولو بھائی، اہل بیت کی طرف نسبت ہے نا؟ شیعہ اہل بیت، شیعہ امیر المومنین. تو سا لطف نہیں اٹھایا. ایسا تو خیر ہے پنجاب دے لوگ نسبتاں تے فخر کرن والے لوگ ہیں نا. ادھر ساڈا فلانا قبیلہ، فلانی قوم، میرا فلاں علاقہ، میرا فلاں صوبہ. صوبے تے فخر نہ کر، علاقے دی نسبت تے فخر نہ کر، قوم قبیلے دی نسبت تے فخر نہ کر. اگر فخر کرنا چاہنا اس نسبت تے فخر کر جو تیری نسبت محمد والے محمد دی طرح. تو لوگ آخر جعفری ہے، جعفری، جعفری یعنی امام جعفر صادق دی طرف نسبت ہے. غور کرنا حضرات. ارشاد فرمایا انکم نسبتم الینا، اے ساڑے شیعہ تہاڈی نسبت ہے ساڑی طرف. کونو لنا زینن، جس معاشرے بھی رہو ساڑے واسطے باعث زینت بن کے رہا. فلا تکونوا علینا شیئا، ساڑے واسطے باعث شرم نہ بننا. اتھو تک ماشاءاللہ مبلغین واعظین تو حضرات لفظ سن رہا دن. میں اگلے لفظ سنونا چاہنا اس حدیث. سرکار امام صادق نے اپنے دور دے شیعہ نو خطاب کر کے فرمایا ما یمنعکم من تکونوا مثل اصحاب علی. فرمایا کیا معنی ہے؟ ایسے ہو جاؤ جیسے میرے بابا علی دے صحابہ. نہیں ذرا لطف اٹھونا حضرات. امام معصوم نے اپنے دور دے شیعہ نو ترغیب دلائی، تحریص دلائی، ایسے ہو جاؤ جیسے میرے بابا علی دے صحابہ. سر چاہو ذرا میری طرف دیکھو، بھلا امیر المومنین دے صحابہ دی خصوصیت کیا ہے؟ علی دے صحابہ بس علی دے غلام. امیر المومنین دے صحابہ بس علی دے غلام ہن. میں حالات جیسے ہونا، معاشرہ جیسے ہوئے ہاں،
لوگ جیسے ہونہار امیر المومنین دے صحابہ ہر حال اچ علی دے غلام نظر آندے بالفاظ دیگر معصوم نے ارشاد فرمایا ایسے ہو جاؤ جیسے ابو ذر ہن، مقداد ہن، میثم تمار ہن، ایسے ہو جاؤ جیسے سلیمان ہن۔ میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ثالثہ دے دورے حضرت ابو ذر نو جلاوطن کیتا گیا اور صحابی رسول دربار چو نکل رہے ہیں کہ ایک شخص نے درہم و دینار نال پر تھیلیاں حضرت ابو ذر نو پیش کی تھیں۔ جناب ابو ذر نے فرمایا کیا ہے؟ اس آکھیا حکومت وقت نے تہاڈی مدد واسطے درہم و دینار بھیجے۔ فرمایا اپنی جیب چو یا بیت المال چو؟ اپنی جیب چو یا بیت المال چو؟ آکھن والے آکھیا نہیں جیب چو تو نہیں بیت المال چو۔ فرمایا بیت المال سارے مسلمانہ دا مال ہے، بیت المال تقسیم کیتا گیا اور سارے مسلمانہ نو اتنے درہم دینار تقسیم کیتے گئے اور میرا حصہ میری طرف بھیجیا گیا۔ آکھن والے آکھیا نہ اور کسے نو نہیں دیتے گئے، صرف تہاڈی طرف بھیجے گئے۔ جناب ابو ذر فرمایا سارے مسلمانوں چھوڑ کے صرف میری طرف اتنے درہم و دینار کیوں بھیجے گئے؟ وہ شخص خاموش ہویا۔ حضرت ابو ذر فرمایا تو جواب دے نہ دے میں سمجھدا، حکومت وقت درہم و دینار دولت دے ذریعے میں تو علی دی محبت چھوڑونا چاہ دیے، جا حاکم وقت نو میرا میسج پہنچا دے، یہ چند درہم و دینار کیا میں دنیا دی دولت ٹھکرا سکدا، علی دی محبت نہیں چھوڑ سکدا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ چند درہم و دینار دیاں تھیلیاں کیا میں دنیا دی دولت ٹھکرا سکدا، علی دی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سننا لفظ ما یمنعکم من تکونوا مثل اصحاب علی۔ امام صادق نے فرمایا کیا رکاوٹ ہے، کیا معنی ہے؟ ایسے ہو جاؤ جیسے امیر المومنین دے صحابہ۔ اولا حضرت دی بارگاہ اچ مولا امیر المومنین دی صحابہ دی خصوصیات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ان کون الرجل منہم فی القبیلۃ فیکون امامہم و مؤذنہم۔ فرمایا علی دے صحابہ دی خصوصیت ہائی انہاں دا تعلق جس قوم قبیلے نال ہوئے ہاں اس قبیلے دے سردار ہوا ہوندے ہن، ایک طرف قبیلے دے سردار ہوندے ہن و مؤذنہم، دوسری طرف مسجداں دے مؤذن بھی ہوا ہوندے ہن۔ ایک طرف قبائل دے سردار یعنی ایسے سوشل لوگ، ایسے معاشرے چ رہن والے لوگ، ایسے باوقار لوگ، ایسے باعزت لوگ، قبائل دے سردار، اور دوسری طرف اتنے دینی لوگ، اتنے مکتبی لوگ، اتنے مذہبی لوگ کہ مساجد دے مؤذن ہوا۔ ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کوئی اپنے جیلی سٹیٹس بنا لینے اے مصنوعی جی ناراض ہو سو تو میں تھا ہی گل روکنا چاہ ایسا کوئی اپنے مصنوعی جعلی سٹیٹس بنا لینے، بلا یونین کونسل دا ممبر بنے ہو دا ایک سٹیٹس ہے، لو میں ہوں یونین کونسل دا چیئرمین، میرا ایک لیول ہے، میرا ایک سٹیٹس ہے، میں ہوں مسجد مؤذن ہوں۔ ایم پی اے ایم این اے دے بارے تو بندہ سوچ نہیں سکتا، کوئی وزیر مسجد دا مؤذن ہوئے جے ہے تو تسا بولو چاہ، کوئی ایم پی اے ایم این اے دے بارے تو بندہ سوچ نہیں سکتا بھئی ایم پی اے یا منسٹر صاحب مسجد دا مؤذن ہوئے۔ میرے محترم سامعین، دنیا نو الگ کر دیتا گیا، دین نو الگ کر دیتا گیا ایک منظم سازش دے تحت، مگر علی دے منن والے دی فکر آئی قبائل دے سردار ہن، مسجدہ دے مؤذن ہن۔ ماشاءاللہ
پورا پرا نہیں ویکھنا ہے میرے پاس بھائی یونین کونسل دا ممبر وہ ہن مسجد مؤذن ہوے اودے تے لیول دے خلاف ہے نا اودے سٹیٹس دے خلاف میں مسجد جھاڑو دیواں میں مسجد دی صفائی کراں میں چنگا بلا چیئرمین ہاں بھائی تسا سارے کنے نہ چیئرمین آئے بیٹھے کوئی بولو تو صحیح کیا خیال ہے حضرات بھائی سٹیٹس اور لیول مساجد دی آبادی نال مساجد معزن ہون نال کسی شخص دا سٹیٹس گھٹدا نہیں معصوم فرمائے دن مسجداں نو آباد کرن والے دی عزت اللہ معاشرے چ ودھا دیں دے اگلا جملہ سن اگلا جملہ ارشاد فرمایا امیر المومنین دے صحابہ دی ایک خصوصیت ہے صاحب اماناتہم و ودائہم علی دے صحابہ جس معاشرے جہونا اس معاشرے سب تو زیادہ امین ہوا ہوندے ہیں لوگ اپنا مال انہاں کو امانت رکھ دے ہیں امین ہوا ہیں لوگاں دے مال دے وصاحب ودائہم لوگاں دی عزت دے محافظ بھی علی دے صحابہ ہوندے ہیں میں بالکل بلا خوف رد حضرات تک اس میسج نو پہنچانا چاہنا اور اگر میں اپنے قوم دے جوان نو عرض نہ کرساں تو کون کرسی کسی عزت پرائی عزت و ناموس دی طرف زہریلی نگاہ دیکھن والا ایسا لچا لفنگا آوارہ ایسا بدماش بنو امیہ دا غلام ہو سکتا ہے جعفر صادق دا منن والا امام صادق سے منن والے لوگ دی عزت دے محافظ نظر آندے تیرے آئمہ دی سیرت ہے خدا گواہ ہے تیرے آئمہ دا کردار ایسا ہے لوگاں دی ناموس دے محافظ آل محمد نظر آندے لوگاں دی عزت دی حفاظت کرن والے اہل بیت نظر آندے سننا حضرات واقعہ کربلا تو بعد مروان آیا امام سجاد کی خدمت اور جان دن حضرات میں گزشتہ مجلس اشارتاً اس شخص کا کردار بیان کر چکا کہ وہ شخص ہے جے سب تو پہلے امام حسین دے سر دا نام چایا ہا اور اس شخص نو امام نے فرمایا ہا یبن الزرقاء افاشا ماں دا بیٹا یعنی حجت خدا دے سر دا جڑا نام چاہے وہ حلال زیادہ تا نہیں ہوگا بھائی معصوم نے فرمایا ابن الزرقاء کیا مطلب جڑا کسے معصوم نبی و امام و ولی دے سر دا نام چاہے امام معصوم دا کلام شاہد ہے ایسا شخص حلال زیادہ اور قبلہ واقع کربلا تو بعد ہی وہ نامناسب شخص امام زین العابدین کی خدمت چایا سر جھکا ہویا شرم دی وجہ تو ندامت دی وجہ تو سر جھکا ہے سلام کیتا فرزند رسول میں خود نہیں آیا تہاڑی خدمت میں میری خواتین روانہ کیتے میرے پردادارہ من تہاڑی خدمت روانہ کیتے مولا فرمایا حاجت بیان کر آدھے میں شام جا رہا ظاہر ہے وہ پرانے دور دے سفر کئی دن لگویں دے ہن مہینوں تک مسافت ادے مولا مدینہ دے حالات ابترن میرے پردادار آدن ساڑی عزت نو خطرے بچتا سکتی ہے ضمانت سجاد دے وے ضمانت امام زین العابدین دے وے اے میرے نوجوان عزیزان میرے امام نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا تو میرے بابے دے سر دا نام چاون والے خدا گواہ میرے امام جواب فرمایا جا واپس گھر اپنے خواتین تو پوچھا میرے دو مکانن ایک شہر دے اندر ایک شہر دے باہر جڑا مکان تیرے پردادار پسند کرن میں زین العابدین خالی کرا دینا آیا اور پھر دوبارہ حضرت کی خدمت پلٹ کیا دے مولا میرے پردادار آدھے نسا اس گھر وچ رہنا چاہنے جس گھر وچ امام آپ رہ دیں اسا امام دے زیر سایہ رہنا چاہنے
چلا گیا شخص شام واپس پلٹ کے آیا، اپنے پردادارہ نو گھر منتقل کیتا، اپنی زوجہ اپنی بیوی تو پوچھ دے جتنا عرصہ تہاڈا امام دے گھر گزرے یہ تہاڈا وقت کیویں گزرے؟ اندی بیوی جواب چاہ دی اتنا سکون تیرے گھر نہیں آیا جتنا سکون امام زین العابدین دے گھر آیا۔ لوگاں دی عزت دا محافظ، لوگاں دی نہیں میں اکثر دشمن دی عزت دا محافظ سجاد۔ ہاں درد اور دکھ ہے اور قیامت تک راسی، دشمن دی عزت دا محافظ زین العابدین، مگر پھپھیاں دے رلے بھیڑاں دھیاں تے پرداداراں دے نال، کدی اس بازار کدی اس بازار۔ فرمیندے ہوئے نظر آندے ہن فیا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں ماں نہ جایا ہوئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آباد رہو اور شاد رہو۔ چاندہ جو دو جملے اور عرض کرا مگر چکے سامعین دی طبیعت مسائب دی طرف آگی، بس اتھائیں ایک جملہ آدھا ملک صاحب قبلہ شاید میں کل عرض کر چکا ہوں۔ ملک صاحب قبلہ فرمائی دے ہوں دین 28 دی آدھراتے لے علی دیاں دھیاں زندہ باہر کوئی نہ آئے، زندہ باہر کوئی نہ آئیاں علی دیاں دھیاں دے جنازے آئے ہن۔ وہ ایڈیاں پردادار جڑیاں آدھرات لے نانے دی قبر تے ونجنا، علی بھج بھج مسجد دے چراغ بجھاوے ہا، کہیں غیر محرم دی نگاہ میری دھیاں دے کتے داوے۔ اجرکم اللہ وہ فرمے دے ہوندے اللہ جانے کیویں زندہ ٹر پئی آئی کربلا چو، 8 یا 9 بھرا جس بھین دے کربلا دی گرم ریت تے کٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے وہ بھراواں دے لاشے ویکھن تو بعد کیویں زندہ، مقصد ہا مد نظر، کوئی عظیم فریضہ ہا مد نظر، ہاں ورنہ دنیا دی عام مشہور ہوئے آ مر جائے ہا، خصوصاً بھرا دی مقتلچ بھرا دے بکھرے ہوئے لاشے، بکھرے ہوئے اعضائے بدن ویک کے مر جائے ہا، زندہ تا رہ گئی ہے سامنے کوئی ہدف ہا، ہاں جس دی بقا دی خاطر برانو آخری سلام کر کے اے آگ کے ٹری آئی، اماں دا جایا بیمار ہویا بھیڑی علاج کرے، اماں دا جایا مسافر ہویا بھیڑی تیری واپسی دا انتظار کرن ہا۔ بھیڑا اس حالچ ویک کے شام پریاں ویندیاں، ہن تیرے نال ملاقات دیاں امیداں مک گئیاں۔ او عزادارو مومنو، ہر آمن والی مصیبت کوئی ایڈی سخت ہوندی آئی، ہاں زہرا دیاں دھیاں پچھلی مصیبت بھلا دیندی آئی۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہ، مگر جدہ مکہ چھوڑنا پہ تے بدھے ہوئے احرام تروڑنے پہ، زہرا دی دھینوں مدینہ چھوڑنا بھول گیا، جڑے عزادار بن کے آئے منزل شراف تے علی دیاں دھیاں پہلی مرتبہ پھرا دا 1000 دشمن لکھا، پوچھ دیا میری آقا جادی اماں دا جایا ایک اور لوگ ہیں، فرمیدن اس سب تیرے بھرا دے قاتل ہیں۔ منزل شراف آئی 8 ذی الحج بھول گئی، 2 محرم آئی کربلا، اللہ تھوڑی آہستہ سلامت رکھے۔ کربلا دا ماحول نظر آیا، آدھی آئی او حسین ویرے کچھ ڈران دی جائے، او دور دور تائیں سائے دا نام و نشان کوئی نہیں۔ فرمیدن ہاں ہونا مقتلنا وہاں ہونا مقتل ابنائنا وہاں ہونا مقتل اخواننا، اما دی جائی تھائی میری مقتل ہے، اتھائی میرے پتر مارے ویسن، اتھائی میرے بھرا مارے ویسن۔ آخری جملہ ایڈا دکھا کھے
جو لہ پئیاں علی دیاں دھیاں فرمے دے نما دے جائے او آ جائے 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 تیرا برقع لٹھی اجرکم علی اللہ 2 محرم آئی منزل شراف بھول گئی 7 محرم آئی 2 محرم بھول گئی 10 محرم آئی 7 دے مسائب بھول گئی شام غریب آئی 10 دے مسائب بھول گئی بھیراواں تے پترا دے قاتلہ نال قید ہو کے جدہ کوفہ دے دربار چائی کربلا دے مسائب بھول گئے او درد مندو جدہ بازار شام اچ پہنچی کوفہ دے دربار بھول گیا جدہ دربار چو بازار شام چائی کوفہ دے دربار بھول گیا بازار شام چو جدہ شام دے دربار اچ پہنچی بازار بھول گیا سید مومنو جدہ علی دی دھینو شرابی نال بولنا پیا سارے دکھ بھول گئے سارے مسائب بھول گئے اور ایو جے دکھا جڑا علی دی دھینو قبر دیاں کدھاں تا یاد رہ گیا سارے بندے جان دے ہو جڑے ویلے شام دیاں قیدہ نبھا کے میری آقا زادی مدینے آئیے نا میں جملہ پڑھ چھوڑے میں دیکھ رہا تقریباً تمام مومنین دیاں آنکھی جو آنسو آ گئے ایک او ویلا جدہ ٹوری آئی مدینے چو وقت ایک ویلا او آئے جدہ مدینے واپس آئیے جدہ مدینے چو گئی ہائی بھرا نہ لائیں جدہ مدینے چو ٹوری آئی پتر نہ لائیں جدہ واپس ولیے سامنے نانے نہ مدینہ نظر آئے دنیا چ بڑے بڑے مرثیہ نگار گزرے انیس گزرے دبیر گزرے بڑے بڑے مرثیہ لکھن والے گزرے قیامت تک مرثیہ لکھ دے راستن درد مندوں میں گر جڑا مرثیہ میری سینوں میں کلثوم پڑے اس مرثیہ دا درد کہیں نوہچ نہ مل سی جدہ سامنے نانے دا شہر نظر آئے بی بی آدھی آئی مدینہ تجددہ او میرا نانے دا مدینہ لا تقبلینا سن قبول نہ کر فبالحسرات والاحزان جئنا ہاں سائیں جو جڑ کے آئی ہیں اور ایسا کوئی مدینے چراڑ دے گا دی پھر آکھاں ہاں میرا نانے دا مدینہ لا تقبلینا سن قبول نہ کر کیوں فبالحسرات والاحزان جئنا ہونا سائن اجڑ کے والے ہیں مدینے جرہن دے قابل نہیں رہ گئے درد مندو اتانا میری سینوں میں کلثوم دے مرثیہ دا پہلا لفظ جدہ آئین علی دیا دھیاں مدینے زینب علی آئیے نا نانے دی قبر تے نانے دی قبر تے آجڑے 4 وین بی بی کی تے نوہ وین سنا مچا السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر دیدہ سلام ہوئی اللہ توڑیاں کوکا تے رحم فرمائے انی نائیتن الیک الحسین نانا میں دسنیاں میں حسین مرائیاں جی 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 پھر آتھا جی میں پھر آدھا درد مندائی ہوا وینے جڑا علی دی دھینانے دی قبر تے آپ کی تھے آدھی آئینی نائیتن الیک الحسین نانا میں دسنیاں میں حسین مرائیاں اگلے جملے میرے نہیں استاد العلماء قبلہ دے جملے دی پھر آکھاں او بھین جڑی 28 دی آج رات لے حسین دے رلے کربلا آئی ول بھراواں دی شہادت تو بعد شام دیاں قیدہ نبھا کے مدینے آئیے کلی آئیے بھرا نال کوئی نائن جدہ گئی آئی بھرا نال آئین جدہ ولیے بھرا مرا کے ولیے تائیں دنانے دی قبر تے آکے آدھی آئی نانا میں دسنائیاں میں حسین مرائیاں نانا میں پتر کو آئیاں نانا میں چادر لٹائیاں
اگلے جملے استاد العلماء قبلہ دین چار وین بی بی دے پڑھ دیان آدیان بی بی آدی آئی عیوننا مجروحتن نانا دھیاں اتنیاں رنیاں نی اکھی زخمی ہو گئی ہیں وَقُلُوبُنَا مَقْرُوحَةٌ نانا دھیاں اتنا ماتم کیتے جو سینے زخمی ہو گئے وَرِجَالُنَا مَقْتُولَةٌ مرد مارے گئے وَأَطْفَالُنَا مَذْبُوحَةٌ نانا ساڑے چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے جڑے مجلس سے سادات آئے بیٹھے ہو معاف کرے سو قبلہ فرمے دیان نانا تو پیوئے میں دھیاں غیر محرم نہ ہونا میں تینوں کانڈ دے نشان وکھا نانا من پھراوا دے قاتل تازیانے مرے دے رہے نانا من پترہ دے قاتل نے دے مرے دے رہے نانا میں آدھی رہیا حیا کرو میں محمد دی دھی اجرکم اللہ جی جی لکھ دفعہ کرو اولاد آلے بیٹھے ہو دھیاں لے بیٹھے ہو سارے بندے جان دے ہو دھیاں سارے دکھ دھیاں سارے درد پیوانوں نہیں سنے دیا کچھ اے جے دکھان دن جڑے دھیاں صرف ماوانوں نسے دیا اور درد مندو نانے نو ملن دو بعد علی دی دھی ماں دی قبر دے آئیے چھاڑ نہیں سکی جھان بھئیے ماں دی قبر نوحان اللہ کے آدھی آئیے اممہ کہہ دن دھی دا سلام آدھی آئی اممہ تو بھی دربار گئیا میں بھی دربار گئیا مگر بڑا فرقہ تو صحابی دے دربار اچ گئی ہے اممہ میں شرابی دے دربار اممہ تو گئیا ہے صحابہ دا مجمع اممہ جدہ میں گئیا بدماش نچ دے ودے اما تو گئیے حسنین جے پتر نال آئینا اما جدہ میں گئیا کئے پاس اکبر دا قاتلہ کئے پاس غازی دا قاتلہ مکئی میری پڑھائی آخری وڈا دکھا وین کیتا سا رو گیا دی آئی اما تینو ایک تازیہ نہ لگا تو سجے ہاتھ نال تسبیح نائیں پڑھ سکتی آدھی آئی اممہ اٹھی جاگ دھی دا سر ویک او دھی دی